बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तो क्या लंदन में और लंदन तो क्या पाकिस्तान में हमारा कोई असासा नहीं है, ये कहने वाला चोर ख़ानदान शरीफ ख़ानदान अब लंदन में भी पकड़ा गया है। और वो शायद उनको ये भूल थी कि जैसे वो पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन इदारों को उल्लू और बेवकूफ़ बना लेते हैं, वैसे ही वो बरतानिया के इदारों को भी बना लेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। बड़ी ही अहम खबर है लंदन से जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे अजीज़ुर रहमान केस में, बदफेली केस है मदरसा के तालिब इल्म के साथ। आज बड़ी अहम समाअत हुई है, डिटेल समाअत हुई है। मुल्ज़िम की तरफ से अदालत में बहस की गई है दरख्वास्त ज़मानत पर, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पेशावर में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर करप्शन स्कैंडल सामने आए हैं। वो मुख्तसर तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाहौर की कैंट कचहरी है, मदरसा के तालिब इल्म से बदफेली का इल्ज़ाम है अजीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़। और अजीज़ुर रहमान के केस पर जो दरख्वास्त ज़मानत पर जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं राना अरशद साहब, उन्होंने समाअत की। मुल्ज़िम तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम तफ्तीश में कसूरवार पाया गया है और मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की जाए। अदालत ने कहा कि जो केस है, आज जब सुबह ये केस पर समाअत हुई तो अदालत ने 2 बजे के लिए इस केस को मुलतवी किया और अदालत ने कहा कि दोनों फ़रीक़ैन 2 बजे तक अपनी बहस मुकम्मल करें। मुद्दई फ़रीक़ भी अपनी बहस मुकम्मल करे और मुल्ज़िम भी अपनी बहस मुकम्मल करे। जो मुल्ज़िम के वकील हैं उन्होंने अदालत में बहस की और अदालत में अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पुलिस को पाबंद किया जाए कि वो जो ये केस है, इस केस में जो रिकॉर्ड है वो अदालत में ही रहे, ताकि जब अदालत फ़ैसला करना चाहे तो अदालत के सामने रिकॉर्ड हो। पुलिस अपने साथ थाने में रिकॉर्ड लेकर ना जाए, बल्कि अदालत रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करे। दरख्वास्त ज़मानत में जो मुद्दई फ़रीक़ को पार्टी बनाया गया, पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की मुल्ज़िम की DNA रिपोर्ट भी मनफी आई थी और उसको भी अपनी दरख्वास्त ज़मानत में जो है वो ग्राउंड बनाया गया। और साथ ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान ने कभी इम्तिहानी पर्चे चेक नहीं किए और पर्चे की आड़ में बदफेली करने का इल्ज़ाम झूठा है। पुलिस ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन कोई बरामदगी नहीं हुई। अब कौन सी बरामदगी? बदफेली का केस है और बदफेली के केस में क्या रिकवरी होनी है? वो जो वीडियो थी, वो वीडियो उस पर रिपोर्ट आ गई थी और वो वीडियो जेन्युइन है, उसमें कोई भी एडिट नहीं की गई। तो क्या जब एक चीज़ सामने नज़र आ रही है और उस वीडियो में वो बदफेली का मामला नज़र आ रहा है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं है और इस सारे मामले में जो मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम को रिलीफ़ दिया जाए। इसमें पहले दिन की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है और जो दरख्वास्त ज़मानत में ये कहा गया कि जो मुल्ज़िम है और वो अदम पैरवी खारिज हुई थी। इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी अजीज़ुर रहमान ने एडिशनल सेशन जज साहब को, और उसमें ये कहा था कि जो वीडियो है उसका फॉरेंसिक करवाया जाए, क्योंकि रिपोर्ट जो पुलिस की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसके मुताबिक ये जेन्युइन है। लेकिन जो अजीज़ुर रहमान है उनका ये कहना था कि ये फ़ेक है। इन्होंने ख़ुद दरख्वास्त दी कि उस वीडियो का फॉरेंसिक करवाया जाए। फिर किसी ने इनको समझाया कि एक मामला है, अगर पहले कहीं एम्बिग्युइटी पैदा हो भी सकती है और बेनिफिट ऑफ डाउट मुल्ज़िम को मिल भी सकता है, तो आप खुद क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वीडियो का फॉरेंसिक करवा रहे हैं? इनको पता था कि वीडियो ओरिजिनल है, इस वजह से इन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली। और उस दरख्वास्त को, अगर ये इतने ही शरीफ थे और ये इतने ही दूध के धुले हुए थे, तो अपनी जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर फिर कायम रहते और कहते कि हाँ, हमने वीडियो, हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इतने बड़े मुफ्ती जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक, इतने सीनियर रहनुमा पर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो इस वजह से इस मामले को हर हाल में क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये झूठे थे और झूठ की वजह से ये पीछे हटे और बाद में इन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली। अब अदालत में आज जो मुल्ज़िम है उसकी तरफ से बहस हुई है, मुद्दई तरफ से बहस नहीं हुई। अदालत ने 10 सितंबर के लिए दरख्वास्त ज़मानत की में तो जो है वो 10 सितंबर को तारीख़ इसमें मुकर्रर की है और फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे इसमें दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनकी तरफ से और अजीज़ुर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर। अब जो समाअत होने जा रही है वो समाअत होगी 10 सितंबर को। दूसरी तरफ जो मामला है, और आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ करप्शन है, ये करप्शन हर जगह फैलती जा रही है और उस करप्शन में और इस केस में जो चीज़ें सामने आई हैं, ये पेशावर की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं
یہ جو دو یونیورسٹیز ہیں، ثوابی یونیورسٹی اور ویمن یونیورسٹی ثوابی، اس میں غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ انسپیکشن ٹیم نے ویمن یونیورسٹی اور ثوابی یونیورسٹی کے رجسٹرار کے نام پر مراسلہ نکالا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریگولر اور کانٹریکٹ بنیادوں پر ہونے والی تمام بھرتیوں کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ مراسلہ میں ہدایت کی گئی ہے کہ بھرتیوں سے قبل اسامیوں کی تخلیق اور بجٹ سے متعلق تفصیلات، اس کے علاوہ کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ انسپیکشن ٹیم کی جانب سے یونیورسٹیز کے رجسٹرار کے نام لکھے گئے مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ گریڈ 18 کے افسر کے ذریعے 4 دن کے اندر اندر تمام تفصیلات جمع کروائی جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پشاور یونیورسٹی میں 5 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا تھا، اور دستاویزات فراہم نہ کرنے پر 1 ارب 17 کروڑ سے زائد نقصانات کی بھی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس معاملے میں پشاور یونیورسٹی کی آڈٹ رپورٹ میں 5 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا جو انکشاف ہوا تھا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں آڈٹ اعتراضات سال 2019-20 لگائے گئے تھے۔ اب اسی طرح سے یہ 2 اور یونیورسٹیز ہیں، اور ان میں غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے، اور اس پر اب انکوائری شروع ہو گئی ہے اور ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ادارے ایسے ہی کام کرتے رہیں، اور نیب کے علاوہ باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں، تو پھر کوئی بھی اس طرح سے کوئی مائی کا لال چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں بیٹھا ہو، وہ فراڈ نہیں کر سکتا۔ اب جانتے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کو ہی آپ دیکھ لیں، کتنا بڑا سکینڈل ان کے خلاف، وی سی کے خلاف کیسز، وی سی کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر بڑے سینئر اساتذہ ہیں ان کے خلاف جو معاملات ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ان یونیورسٹیوں میں بیٹھے جو مافیاز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ خیبر پختونخوا میں تو شروع ہو گئی ہے، اللہ کرے کبھی پنجاب میں بھی ہو۔ اب جانتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے جو سابق 3 وی سیز ہیں ان کے خلاف نیب کا ریفرنس بھی عدالت میں پینڈنگ ہے، اور ان پہ وہ پیش ہوتے رہتے ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے شریف خاندان کا۔ شریف خاندان چور ہوتا ہے، اور اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ چوری کرنے سے باز نہیں آتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ان کی جو اتفاق شوگر مل ہے، اس کو جو نوٹس آیا تھا اور اس میں جو کہا گیا تھا کہ آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے، اس ٹیکس کے خلاف یہ پہنچ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں سٹے لینے کے لیے۔ یہ تو بھلا ہو کہ لاہور ہائی کورٹ نے صرف 1 ماہ کا سٹے دیا، اور معاملہ دوبارہ اسی کمشنر کو اور اسی ادارے کو FBR کو بھجوا دیا کہ آپ خود اس معاملے کو دیکھیں، اور ان کے ٹیکس کے معاملے میں جو بھی لیگل چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہوئے پھر ان کو دوبارہ ٹیکس کا نوٹس جاری کریں۔ تو ان کی عادت نہیں تھی ٹیکس دینے کی، اور انہوں نے وہی چوری شروع کر دی برطانیہ میں، اور وہ ٹیکس چوری کرتے کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اب اس میں جو ذرائع کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شریف خاندان کے جو حسن نواز اور حسین نواز ہیں، انہوں نے بھی والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، وہ یہاں پاکستان میں بھی عدالتوں کے اشتہاری ہیں، اور انہوں نے وہاں بھی وہی کام کیا۔ انہوں نے جو ٹیکس ہے 6 ملین پاؤنڈ انہوں نے ٹیکس چوری کیا، اور وہ ٹیکس چوری کرنے میں ملوث پائے گئے۔ اس میں کہا گیا کہ شریف خاندان کے خلاف لندن میں جو تحقیقات ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں ٹیکس چوری کی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لندن میں جو ٹیکس چوری ہے، یہ ان کے ہینیس جو اوفینسز ہیں ان میں سے ایک اوفینس ہے، اور یہ ٹیکس چوری ہمارے ہاں یہ چھوٹا اوفینس سمجھا جاتا ہے، یا اس کے اوپر ہماری عدالتیں کہتی ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوں کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے۔ وائٹ کالر کرائم نہیں ہے جناب، یہ ظلم ہے۔ جب کوئی کسی ملک میں جو شہری ہیں وہ ٹیکس نہیں دیں گے، یا کوئی ٹیکس چوری کرے گا، تو ریاست چلے گی کیسے؟ ریاست کا سارا انحصار تو ٹیکسوں پر ہے، اور آپ ٹیکس ہی نہیں دیں گے، اور ٹیکس کے بغیر آپ چاہیں گے کہ آپ جھوٹ کی ریٹرنیں فائل کر کے آپ اپنے معاملات کو چلائیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ برطانوی قانون کے مطابق جو ٹیکس کی ادائیگی ہے وہ 45% ٹیکس ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے، جبکہ شریف خاندان نے لندن میں صرف 20% ٹیکس ادا کیا ہے، اور جو 20% کے حساب سے انہوں نے 6 ملین پاؤنڈ ٹیکس چوری کیا ہے، اور ٹیکس چوری کے لیے ہل میٹل سے ہونے والی آمدن کو بھی چھپایا گیا ہے۔ اس میں 2 ان کے خلاف ایلیگیشن ہے، ٹیکس کو چوری کا بھی اور اثاثے چھپانے کا بھی۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سے نوکروں کے نام پر پیسہ یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، سعودی عرب سے یہ لندن پیسہ آمدن میں نہیں اخراجات کی مد میں منگواتے ہیں، اور پیسہ اس لیے منگوایا گیا تاکہ ٹیکسز سے بچا جا سکے، اور چور چوری سے جائے،
ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں، یہ جہاں بھی ان کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی چلتے ہیں۔ اب ان کو ٹیکس دیتے ہوئے کیونکہ موت نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب وہاں بھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ اب ان کے خلاف ہونا کیا ہے؟ ٹیکس چوری کی ان کے خلاف دو کیسز ہیں، ایک ٹیکس چوری کا ہے اور ایک انہوں نے جو اپنی آمدن چھپائی ہے، اپنی آمدن کو اخراجات میں شو کیا ہے، اور اپنے ملازمین کے ذریعے یہ جو پاکستان سے پیسہ منگواتے ہیں وہ ملازمین کے نام پر منگواتے ہیں، اور جو سعودی عرب سے ان کو پیسہ آتا ہے وہ ان کو آتا ہے اخراجات کی مد میں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان سارے کے سارے معاملات میں نواز شریف اور نواز شریف کے یہ بچے، اور پھر وہیں پہ اسحاق ڈار بھی ہے، سلمان شہباز بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات، ان کے خلاف تحقیقات آخری مرحلے میں ہیں، اور اب ان کے خلاف آگے پنل کارروائی شروع ہونے والی ہے، اور اس میں نہ صرف ان کی گرفتاریاں ہوں گی بلکہ ان کے اثاثوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری قوم نے پاکستان کے اداروں سے جو امیدیں لگائی تھیں، شاید پاکستان کے اداروں نے اپنی وہ ذمہ داری نہیں نبھائی جو بطور ادارہ ان کو نبھانی چاہیے تھی۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں برطانیہ سے کہ وہ ان کو ان کی چوری کی سزا دے، ہمارے ہاں جو انہوں نے لوٹا نہ دے سزا، جو انہوں نے برطانیہ میں چوری چھپائی ہے اس کی سزا ان کو مل جائے، تاکہ کہیں نہ کہیں ان کو سزا ملے اور قوم کو یہ جو ہے وہ ایک سکھ کا سانس ملے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی آج وہ جوتے کھا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔